لقمان حبشی ایک غلام تھا، اس کا مالک اسے بازار میں بیچنے کے لیے لے آئے۔ خریداروں کی آمد جاری تھی۔ جب بھی کوئی خریدار لقمان کے پاس آتا تو وہ اسے کہتا، مجھے خرید کر تو کیا کرے گا؟ خریدار جواب دیتا کہ میں تجھ سے فلاں فلاں کام کراؤں گا۔ لقمان ہر خریدار کو یہی کہتا، میری گزارش ہے کہ آپ مجھے نہ خریدیں۔ آخر ایک اور خریدار آیا، لقمان نے اس سے وہی سوال دہرایا۔ وہ کہنے لگا، میں تجھے دروازے پر دربان رکھنا چاہتا ہوں۔ لقمان کہنے لگا، ہاں تب تو مجھے خرید۔ اس آدمی نے لقمان کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، لقمان کو دروازے پر کھڑا کر دیا۔ لقمان کے اس نئے مالک کی 3 بیٹیاں تھیں اور سب بد کردار تھے۔ یہ شخص ان کو گھر میں بند رکھنے اور برائی سے دور کرنے کی بہت کوشش کرتا، لیکن وہ موقع پا کر بستی میں نکل جاتی اور بد کردار لوگوں سے تعلق بنا کر واپس آ جاتا۔ ایک دن آدمی کو اپنی زمینوں کی طرف نکلنا پڑا۔ اس نے لقمان کو طلب کیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور تمام ضروریات زندگی گھر میں رکھ دی، اب میرے آنے تک کوئی لڑکی باہر نہ جانے پائے۔ آدمی اپنی زمینوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکیوں نے لقمان کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو اس کے انکار کرنے پر انہوں نے اسے پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ لقمان نے خاموشی سے خون دھویا اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ مالک کے گھر واپس آنے پر لقمان نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دنوں بعد اسے پھر اپنے کھیتوں کی طرف جانا پڑا۔ اس نے پھر لقمان سے کہا کہ میں نے کھانے پینے کی اشیاء اور تمام ضروریات زندگی گھر میں جمع کر دی ہیں، لہذا کسی لڑکی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آدمی کے جانے کے بعد لڑکیوں نے پھر لقمان سے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اسے زخمی کر دیا اور گھر واپس چلی گئی۔ جب مالک واپس آیا تو لقمان نے پچھلی دفعہ کی طرح اب بھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ لقمان کا یہ رویہ دیکھ کر بڑی لڑکی نے سوچا، یہ حبشی غلام اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے مالک کی اتنی اطاعت کرتا ہے تو میں اپنے رب کی فرما برداری کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کی قسم میں آج سے توبہ کرتی۔ پھر چھوٹی بہن سوچنے لگی کہ یہ حبشی غلام اور میری بڑی بہن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو میں کیوں نہیں ڈرتی؟ تو اس نے بھی توبہ کر لی۔ تیسری بہن نے یہ ماجرا دیکھا اور دل میں کہا کہ جب یہ حبشی غلام اور میری دونوں بہنیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو گئی ہیں تو مجھے کیا ہے کہ ابھی تک نافرمان ہوں۔ اور اس نے بھی توبہ کر لی۔ جب بستی کے بد کردار لڑکوں کو معلوم ہوا کہ یہ ان تینوں بہنوں نے پاک دامنی اختیار کر لی ہے اور اس کا سبب یہ حبشی غلام ہے، تو انہوں نے سوچا کیا وجہ ہے کہ یہ حبشی غلام اور یہ تینوں لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو گئی ہیں اور ہم ابھی تک نافرمانوں میں شمار ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی توبہ کی اور بستی کے عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو۔